بات کریں گے. شفیع سے میں پہلے پوچھتا ہوں. شفیع صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ والے ایک ہی بات پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ آپ پروف کریں کہ کو کمانڈر صاحب تو اس جرگے میں نہیں تھے, آپ نے کیوں ان کا کہہ دیا. آئی جی ایف سی کی بات وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے شاید اس جرگے میں. آپ کی اپنی پروونشل منسٹری لکھ رہی ہے کہ یہ موسمی حالات کی وجہ سے موومنٹ ہے, اور دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں فوج نے کب کہا آپ کو کہ یہاں سے لوگ نقل مکانی کریں. ان دو چیزوں کا ذرا مجھے پہلے آپ جواب دیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک صاحب. پہلی بات یہ کہ جو نوٹیفیکیشن آپ جس کا ریہیب ریلیف کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ موسمی وجوہات کی وجہ سے, اور ڈی سی خیبر کیا میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بھی بتاتا ہوں. نہیں سنیں نا آپ مالک صاحب. نہیں آپ نے ایک سوال کیا نا, جملہ سن لیں. وہ کہتے ہیں سن لیں وہ کہتے ہیں articulated through a representative جگہ convened at the district level taking into account seasonal, logistical and contextual considerations. تو seasonal consideration تو یہی بنی نا موسم کی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے مالک صاحب. سمپل سی بڑی سمپل بات ہے کہ یہ جو بیانیہ بلڈ کرنے کی یہ کل سے کوشش کر رہے ہیں جو ان کے گلے پڑ گیا ہے, یہ بات بڑی سمپل ہے اور ہم یہ پہلے سے چیخ رہے تھے. ان کے وزیر داخلہ جو ہیں مملکت داخلہ جو طلال چودھری ہے وہ فلور پہ بڑے دبنگ انداز میں کہتے تھے کہ آپریشن ہوگا. وزیر دفاع سینے کو یوں تبکی لگا کے کہتے تھے کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں, بڑا کریڈٹ لے رہے تھے, تابیداری ہو رہی تھی. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا بیان ہے کہ عاصمہ شیرازی صاحب ان سے پوچھتی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپریشن تو ہو رہا ہے اور ہم کریں گے, یہ منع کریں یا نہ کریں. تو یہ سارے بیانات آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کل سے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم ایکسپوز کر کے رہیں گے. اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم اتوار کے دن آفریدی قوم کو بلائیں گے خیبر کے, اور وہ اپنی حقیقتیں آپ کے سامنے لیکن وہ یہ بھی تو ساتھ ساتھ شفیع کہتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا ورڈ تو وہاں پہ بھی ہے, وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی بی اوز کرتے ہیں. کیا طلال چودھری نے آئی بی او کا لفظ استعمال کیا؟ کیا وزیر دفاع نے آئی بی او کا لفظ استعمال کیا؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی بی او کا لفظ استعمال کیا؟ وہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں. اور جو مساجد میں اعلانات کروائے گئے کہ آپ یہاں سے نکلیں, یہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو زبردستی گھر چھوڑنے پڑے, اور جس طریقے سے ان کو گھروں سے نکالا گیا وہ مجھے پتا ہے, مینا خان کو پتا ہے, اور عبدالغنی صاحب کو پتا ہے جو وہاں کے ایم پی ہے. چلیں لیٹس گیٹ ہز رسپانس. اختیار صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سرکاری نوٹیفیکیشنز میں نہ جاؤ, اس میں سرٹن چیزیں کوئی نہیں لکھ سکتا, تو اس لیے وہ یہی کہیں گے. میرا سوال اس لیے بھی آپ سے ہے کہ جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تو والنٹیرلی اپنی مرضی سے بدترین موسم میں کیوں کریں گے؟ ان کے پاس کوئی وہ تو نہیں ہے نا, کوئی لینڈ کروزرز تو نہیں ہے, وہ تو غریب لوگ ہیں, انہوں نے کبھی ویگنیں کرائے پہ کرنی ہے, تو اگر انہوں نے موو کرنا ہوتا پہلے کر دیتے. اتنی شدید سردی میں کیوں موو کریں گے؟ تو ان کی بات میں تھوڑا سا وزن تو لگتا ہے. یہ وزن ابھی ختم کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے شفیع جان صاحب اپنے اس بیان کو یاد کریں جب انہوں نے کہا تھا کہ نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے, نہ ہم وہاں پر آپریشن کرنے دیں گے, اور نہ ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پر کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئی بی اوز کا ذکر نہیں کیا. میرے خیال میں ریفر ٹو ہز پریویس پریس کانفرنس, اور اس سے پہلے جو انہوں نے کی تھی دونوں اس کا بیان جو عاصمہ شیرازی کے سوال پہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں. جہاں تک بات ہے آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں جب آپ کا ڈی سی 28 اکتوبر کو لیٹر لکھتا ہے آپریشن کے لیے؟ آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا یا آپ نہیں کرنے دیں گے؟ پھر 26 دسمبر کا جس خط کا حوالہ آپ نے دیا ہے, یہ وزارت داخلہ خیبر پختونخوا کا ہے, وہ والنٹیری موومنٹ کا کس طرح وہ ذکر کرتے ہیں؟ آپ یہ جبری نقل مکانی کے لیے آپ کو پاکستان کی فوج نے کہا ہے تو آپ بتائیے, آپ کو وفاقی حکومت نے کہا تھا تو آپ بتائیے, آپ کے ساتھ کوئی ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا تو بتائیے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا, یہ تو آپ کا اپنا فرمائشی پروگرام ہے. 4 ارب روپے آپ نے منظور کیے ہیں. ہمیشہ جب بھی اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے اس طرح پیسے اس کے لیے منظور ہوتے ہیں, اس میں شفیع مجھے یہ بتائیں, ڈی سی بھی آپ ہی کا ماتحت ہے, جو سیکرٹری ریلیف ایبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی آپ کے ماتحت ہیں, تو کیا آپ کے جو دونوں ماتحت ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے, وہ کسی اور کی بات پہ یہ ساری لیٹر بازی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ شکر ادا کریں ہمارا کہ ڈی سی نے وہاں پہ سائن کیے ہیں. اگر ڈی سی وہاں پہ سائن نہیں کرتا
تو کیا یہ لوگ بے سر و سامان سرد راتوں میں سڑکوں پہ ہوتے؟ یہ صوبائی حکومت کا بھی شکریہ ادا کریں کہ وہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن ہم نے پھر بھی جس طریقے سے ان لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے، کسی کو ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، کسی کو ہم نے سرد رات میں باہر نہیں چھوڑا. جو چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے سنو فال میں پھنسے ہوئے تھے، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے ان کو ریسکیو کیا اور محفوظ مقامات تک منتقل کیا. اتوار کو جو آپ نے جرگہ بلانے کی بات کی ہے، وہ جرگہ کیا کرے گا؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ چلے انہوں نے تو معافی نہیں مانگنی، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کل تک معافی مانگے، وہ نہیں مانگیں گے، تو کیا کرے گا جرگہ؟ کیا کرے گا اتوار کو؟ دیکھیے، پختون قوم سے تو یہ معافی کبھی نہیں مانگیں گے. اگر یہ پنجاب کی بات ہوتی تو یہ معافی مانگ لیتے. ان کا تو ٹریک ریکارڈ یہی ہے، یہ آٹا بند کرتے ہیں، بجلی بند کرتے ہیں. تو جرگہ کیا کرے گا اتوار کو؟ مجھے یہ بتائیں، جرگہ کیا کرے گا؟ ملٹری آپریشن بھی مسلط کریں گے. جو جرگہ ہوگا اتوار کے دن، جو افریدی قوم کا جرگہ بلایا گیا ہے خیبر کا، وہ تمام تر حقیقتیں ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ان سے معاہدہ کیا گیا، کن کن کو اٹھایا گیا. جن 24 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایف سی کمانڈنٹ سے جن کی آئی جی ایف سی سے ملاقات ہوئی، کور کمانڈر سے جو ملاقات ہوئی، پھر اس معاہدے سے کون واپس ہوا اور کس طرح جبری انخلا کے لوگوں کو مجبور کیا گیا، یہ تمام تر حقیقتیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. اور بات رہی وہ کہہ رہے جی ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے اتوار کو. یہ خود ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس پختون قوم سے اور قبائلی عمائدین سے، وہاں کے عوام سے معافی مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال رکھتا ہوں، آپ اس ملک کے بڑے کوہنم مشق صحافی ہیں، مجھے یہ بتائیے جہاں پر فوجی آپریشن ہوتا ہے وہاں پر کوئی ڈیو جاتی ہے، کوئی فوج کی بھاری بھرکم نفری جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ ٹھیک، خاص طور پہ اگر آپ نے ڈسپلیس کرنا ہے، اگر آپ نے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، یہ بتائیے وہاں پر فوج کی کتنی نفری گئی ہے؟ جی شفیع، کیا روٹین میں سن لیجیے، ایکسٹرا موومنٹ ہوئی ہے ٹروپس کی؟ جو روٹین کے وہاں پر آئی بی اس کے لیے فوج موجود ہے وہی موجود ہے. 2018 سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے 12 پولیس پوسٹ بنانی تھی، ایک نہیں بنی. ایک سکول، ایک کالج آپ نے 7-8 سال سے وہاں پہ نہیں بنایا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فوج نے کہا ہے کہ آپ یہ جگہ، یہ جبری نقل مکانی کا نہ وفاقی حکومت نے کہا، میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں، نہ فوج نے کہا. دس از ٹوٹلی، یہ خیبر پختونخوا حکومت، سہیل افریدی، ان کی کابینہ جو انہوں نے منظوری دی، جو پیسے انہوں نے اس کے لیے منظور کیے. شفیع ایک بات بتائیں، یہ انہوں نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. جب پہلے 2 آپریشنز ہوئے تھے، میسیو آپریشنز ہوئے تھے، اس سے پہلے بہت آرمی کا بلڈ اپ ہوا تھا. اوبویسلی اگر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کرنا ہے، کیا وہاں پہ فوج کا بلڈ اپ ہوا ہے کہ وہی فوج ہے جتنی پہلے تھی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپریشن کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ جو جبری انخلا کی نہ حکومت نے کہا ہے اور نہ پاک فوج نے کہا ہے، اختیار ولی صاحب کہہ رہی ہیں، تو کیا یہ لوگ اس موسم میں اپنا ساز و سامان لے کے، جو 14,000 فیملیز اس وقت ڈسپلیس ہو چکی ہیں، نیچے آ چکی ہیں، تو وہ کیوں آ رہی ہے؟ کیا کون سی یہ وجہ کہتے ہے ہیں جی ہر سال آتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ، تو کیا پھر اب نہیں سر، اب پھر کیا مالک صاحب جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا ساز و سامان نہیں لے کے آتے؟ اچھا مجھے شفیع پہلے وہ بتائیے، پہلے وہ سوال امپورٹنٹ ہے. نہیں، مالک صاحب جو آپ سننا چاہتے ہیں، نہیں باس، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، لیکن میں ان کے سوال کا جواب چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میسیو آپریشن ہونا تھا، بڑا لاجیکل سوال ہے، تو پہلے آرمی کا بلڈ اپ ہونا چاہیے اور تعداد میں اضافہ، ٹروپ موومنٹ ہیوی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا وہاں پہ ٹروپس وغیرہ کا انکریز ہوا ہے؟ کیا پریزنس بھاری ہوئی ہے پہلے سے؟ قبائلی علاقوں میں تو یہ 20 سال سے ان کی موومنٹ جاری ہے. یہ تو 20 سال سے آپریشن کر رہے ہیں. یہ تو خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہم 20 سال سے وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. 20 سال سے یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، لیکن دہشت گرد اور دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے. یہ پالیسی آپ کی سود مند نہیں ہے. اختیار صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اختیار آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھ لیں. یہی سوال جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں پوچھ لینا شفیع سے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب رد الفساد ہوا تھا، دوسرے آپریشن رد الفساد جب ہوا تھا، ضرب عضب ہوا تھا، اس کے لیے جس طرح فوج آئی تھی بھاری بھرکم تعداد کے ساتھ، کیا اس طرح فوج آئی ہے؟ اس طرح کوئی آپریشن کی تیاری وہاں پر ہوئی ہے؟ موجود ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں. نہیں، ہمارے قبائلی علاقوں میں شفیع جان صاحب نہیں ہوئی. آپریشن ہو رہے ہیں. نہیں، اچھا مجھے تاریخ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اچھا یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مجھے ایک چیز بتائیں. ایک چیز مجھے صرف شفیع یہ بتا دیں, شفیع جان صاحب مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے دیں. شفیع جان صاحب ایک سوال لے لیں. آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے, آپ نے کہا تھا, بنیاد الزامات لگا کے آپ کو ایک سیکنڈ شفیع, ایک سیکنڈ, ایک سوال سن لیں. آپ نے کہا تھا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپریشن ہو ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کب کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کب کی بات ہے؟ جسٹ اے فیو ڈیز بیک آپ نے شیر افضل مروت کے ساتھ 2 مہینے پہلے میں بیٹھ کے کہا تھا, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. شیر افضل مروت کے ساتھ. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں, چلیں یہ تو بیانیے کی جنگ میں آپ ہاریں گے, ہم آپ کو شکست. شفیع آپ دونوں کا بیانیہ